بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو اس دنیا میں کیوں لایا گیا، کیوں پیدا کیا گیا؟ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور ابھرتا ہے، اور اس کا سوال وہ ہمیشہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، تخلیق انسانیت کیوں کی گئی اور اس کا مقصد ہے کیا، اصل میں کیوں انسان کو اس دنیا میں لایا گیا۔ اس اہم عنوان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، سرپرست اعلیٰ منہاج القرآن وومن لیگ ملتان بھی ہیں، اور اس کے علاوہ پرنسپل منہاج گرلز کالج آف شریعہ ملتان بھی ہیں۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہما اسماعیل صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ پروردگار نے کیوں انسان کو بنایا، کیوں اس مخلوق کو بنایا، اور اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا ٹاپک ہے آج کا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہم تخلیقی عبادت کے لیے ہوں، اور عبادت کو تخلیق کے ساتھ اٹیچ کرنا، دیٹ مینس کہ آپ کی ٹوٹل لائف جو ہے وہ عبادت ہونی چاہیے۔ ہم نے عبادت کا معنی کچھ بالکل ایک لمیٹڈ چار دیواری میں بند کرنے کی کوشش کی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح کہا ہے کہ میں نے پیدائش کا مقصد ہی یہ رکھا نا، تو اس کا مطلب ہے ہر سانس کے ساتھ عبادت ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت واسٹ مفہوم رکھتی ہے اپنے اندر، بہت بڑا پریکٹیکل ہے ہمارا۔ اسی وجہ سے جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جن کو عبادت کرنا پوچھا جائے کہ عبادت آپ کے نزدیک آسان ہے یا مشکل، تو وہ کہیں گے جی مشکل ہے۔ کوئی کہتا ہے عبادت آسان ہے، تو میں کہتی ہوں مشکل ہے، کیونکہ عبادت آسان اس کو لگتی ہے جس کو لگتی ہے عبادت کر لی اور ہو گئی، تو نماز پڑھنی تھی پڑھ لی، روزہ رکھنا تھا رکھ لیا، نماز عبادت ہوگی۔ جبکہ عبادت کرنے کا نام نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے اس کو زندگی کے ساتھ رکھا نا، تو عبادت کرتے رہنے کا نام کنٹینیوٹی ہے اس کے اندر، ایک کنٹینیوس عمل۔ ہاں جی، یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ سورہ فاتحہ کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے، بالکل، یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ آپ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور کوئی رعایت کوئی صورت کچھ نہیں، یہ ضرور پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس پوری صورت میں آپ ایک ہی دعا مانگتے ہیں، یعنی ہر رکعت میں 4 سنت بھی پڑھی تو 4 دفعہ یہ دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ عام ترجمہ یہی کیا جاتا ہے۔ میں یہ کہتی ہوں سیدھا راستہ تو ٹھیک ہے، سیدھے پر ہیں تو مصلی پہ کھڑے ہیں نا، نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت جو دعا ہے نا، اس وقت یہ معنی ہے مولا کریم میں جس راستے پر ہوں مجھے اس راستے پر استقامت عطا کر۔ اس کو عبادت کے ساتھ اٹیچ کیا گیا۔ تو عبادت اصل میں لفظ ہے عبد، عبد عربی زبان کا، اور عبد کا معنی ہوتا ہے غلام۔ آقا علیہ السلام کے دور میں اور بعد میں بھی عرصہ دراز تک غلامی کا سلسلہ رہا، اور غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ مالک کہہ دینا کھڑا ہو جائے، تو جب تک مالک کا اشارہ نہ ملے اس کو ہمت ہی نہیں وہ بیٹھ سکے۔ ہمارے ہاں جو سرونٹ ہیں، جو نوکر ہیں، جو یہ غلام نہیں ہیں۔ اور اگر یہی اسی معنی سے سمجھنے کی کوشش کریں تو عبادت عبد کا فعل، عبد جو کام کرتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ جیسے ملازم ملازمت کرتا ہے، سرونٹ سروس کرتا ہے، خادم خدمت کرتا ہے، عبد عبادت کرتا ہے۔ اب عبادت وہ نہیں ہے جو مجھے لگتی ہے، جو آپ کو لگتی ہے وہ عبادت ہے، جی میں یہ چیز عبادت سمجھتی ہوں، مجھے یہ ٹھیک رہتا ہے، وہ میٹر ہی نہیں ہے ہمارا۔ وہ عبادت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے، وہ اللہ کی کرنی۔ دنیا میں جس میں نے مثالیں دی خادم کی، وہ ہمیں کر رہے ہوتے ہیں نا، بیکاز کہ ہم بھی محتاج ہیں، وہ بھی محتاج ہیں۔ رب کی ذات سمد ہے، اس کو عبادت کی ضرورت نہیں۔ بڑا سیدھی سی بات ہے، عبادت ہم اس کی کرتے ہیں، فائدہ پھر ہمیں ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب ہم جھکتے ادھر ہیں، اٹھتے ادھر ہیں، مانگتے وہ ہے نا، عبادت ہم اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں اور نکھر خود رہے ہوتے ہیں، نام مال ہمارے بہتر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو عبادت جو اصل چیز ہے نا، جس کی وجہ سے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہمیں، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو عبادت تھی جب اشرف المخلوقات کیا تو کہا جی آدم کو سجدہ کرو۔ وہ حضرت آدم کو سجدہ کیوں کرو؟ بیکاز کہ رسپیکٹ دو، وہ ایک مخلوق ہے، نئی مخلوق ہے، اللہ کے نبی ہیں، اس لیے ان کو رسپیکٹ دو۔ اور شیطان سائڈ پہ ہو گیا تو باقی فرشتوں نے کر دیا۔ تو اب کلیئر ہو گیا کہ اس وقت شیطان کو متکبر کیوں کہا گیا؟ اس نے اپنی سوچ پہ رکھا کہ میری تو ورک زیادہ ہے، میں نے بڑا کام کیا ہے، یہ تو آج بنا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اپنی سوچ کو دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ حکم دینے والا کون ہے۔
وہ یہ نہ دیکھتا نا کہ کس کو کرنا ہے, وہ یہ دیکھتا مجھے حکم کس نے دیا, تو کبھی وہ یہ غلطی نہ کرتا. ہم سب کے ساتھ بھی عبادت کے میٹرز میں نا یہ بہت بڑا ایک گیپ ہے کہ ہمارے بڑے جو ہمیں کہہ رہے ہیں, اور ہمارے بڑوں نے بھی سیکھا نہیں انفارچونیٹلی. بہت سارے گھر, ہر گھر کی بات نہیں کر رہی, لیکن بہت سارے گھروں کے میٹرز ہیں کہ بڑوں نے بھی نہیں سیکھا, ہمیں بھی نہیں سیکھا, اور ہم بھی وہ مصلے پہ بیٹھنے کو عبادت سمجھ رہے ہوتے ہیں. جسٹ اونلی, وہ نہیں کہ عبادت نہیں, وہ عبادت ہے. اونلی ہمارے نزدیک عبادت یہی ہے کہ جی ہم نے اتنے قرآن پڑھ لیے, لیکن ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم پڑھتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے رہا, اب وہاں سونے کا لفظ نہیں, خود پیٹ بھر کے رہا, پیٹ بھر کے وہ تہجدی پڑھتا رہا ہو, قرآن پڑھتا رہا ہو, لیکن فرمایا جو خود پیٹ بھر کے رہا اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو گیا, تو حضور کہتے ہیں کہ وہ کیوں بھوکا سویا تھا, تمہارے فریج میں کھانا پڑا ہوا تھا, تم نے کیوں نہیں, یہ نہیں کہ وہ مانگنے کیوں نہیں گیا, نہیں, مانگنے کا تو سوال ہی نہیں رکھا, کہ آپ بے شک پوری رات تہجد پڑھتے رہے, آپ قرآن پڑھتے رہے, ادھر آپ کے ہمسائے میں یا آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی ایسا تھا جس کو ضرورت تھی آپ کی ہیلپ کرنے کی اور آپ نے نہیں کی, تو حضور فرماتے ہو پھر ہم میں سے بھی نہیں. تو آپ اندازہ یہیں سے کر لیں کہ عبادت میٹر ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ صرف سجدے پہ سجدہ. وہ ایک بڑا مشہور شعر نا کہ تسبیح پھڑی پر دل نہ پھڑیا کی لینا تسبیح پھڑ کے, تسبیح پھرتی رہے اور وہ اصل عبادت نہ سمجھ سکے, تو پھر وہ اس کا فائدہ کوئی نہیں. عبادت ایک تو اللہ کی, اور ایک اس نے جو معاملات لوگوں کے ساتھ رکھے ہیں انسان کے, وہ بھی. اچھا, اس نقطے پہ تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا کہ انسان اللہ تعالیٰ رب المخلوقات ہے, اس نے دوسری مخلوقات بھی بنائیں, جانور بھی, نباتات بھی, شجر بھی, اور تمام جو مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ثنا میں, حمد میں مصروف ہیں. انسان کیونکہ اب جو جن ہیں, فرشتے ہیں, وہ کنٹینیوس عبادت میں ہیں اللہ تعالیٰ کی, اس کی ثنا بیان کر رہے ہیں, اس کی عبادت کر رہے ہیں. انسان کو کتنا ڈفرینشیٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات سے, اور کیا فلسفہ ہے اس کی تخلیق کا عبادت کے حوالے سے؟ دیکھیں, اس پہ بڑا سیدھا سا ہے, قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اب اس کی تسبیح کیا ہے, اس کی تسبیح وہ بہت ساری اس کی تعریفات ہیں نا. حضرت علی کا قول ہے نا کہ قرآن کے ہر حرف میں سمندر کے قطروں کے برابر علم موجود ہے. اس کا مطلب ہے ایک آیت کی تشریح ایک نہیں ہو سکتی. تو میں ایک ڈائمنشن سے تشریح کر رہی ہوں اس آیت کی کہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں نا, ہر شے, تو شے کیا ہوتی ہے, شے کہتے ہیں اسے جو خود نہ بن سکے. تو آپ بھی شے, میں بھی شے, یہ بھی, اور کل کائنات شے, صرف اللہ کی ذات کے علاوہ سب کچھ شے, ہر ذرہ شے ہوگی, وہ تو بننے کے لیے محتاج ہے اللہ کی ذات کے علاوہ. اللہ کہتا ہے ہر شے تسبیح کرتی ہے. تو تسبیح کیا ہے, پانی کو اللہ نے بنایا پیاس بجھانے کے لیے. ابھی ہم روزہ کھولتے ہیں تو پی پی کے پانی ایسے لگتا ہے پیٹ کو کچھ ہو گیا, منہ کہتا ہے پیاس نہیں بجھی. اب کیا وجہ ہوئی کہ پانی کا مقصد تھا, اس کی ایک ڈیوٹی ہے, یہ اس کی تسبیح ہے کہ پیاس بجھائے. اب جب وہ پیاس بجھاتا ہے, وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر, وہ تسبیح کر گیا. اور جب کبھی وہ پیاس نہیں بجھا پاتا تو ہم جیسے بھی کہہ ہوتے ہیں, لگتے پانی پیے ہی نہیں ہے. تو تسبیح کیا ہے, جس سورج کو اللہ نے بنایا روشنی دینے کے لیے, تپش دینے کے لیے, اللہ کی مخلوق ہے. اب جب وہ روشنی دے رہا ہے, تپش دے رہا ہے, وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے, وہ تسبیح کر رہا ہے, اس کی جو ذمہ داری اللہ نے لگائی. اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی سورج تپش نہیں دیتا, ابھی سردیاں گزر گئی, ہم دیکھا, یا روشنی نہیں دی اس نے, تو پھر ہم کہتے ہیں آج تو سورج نکلا ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک مخلوق کو جس کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا, جب وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتی ہے, اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے, وہ اپنی تسبیح ادا کرتی ہے. اب انسان کو اللہ نے ان سب پر اشرف المخلوقات بنا دی. اب اس کی تسبیح اس سے بڑھ کر ہے. اب اس کی تسبیح کسی ایک خاص چیز کے ساتھ نہیں ہے, ہمیں بنا دیا عبادت کے لیے. اب میری اور آپ کی تسبیح یہی ہے. اب عبادت میں کبھی رب کہتا ہے سچ بولنا عبادت ہے, پھر رب کہتا ہے جی حق کلمہ بولنا عبادت ہے. میں آپ کو اگر وقت ہے تو میں ایک بڑی ڈیٹیل بات بتانا چاہوں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام, سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے ذکر کیا نا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اذهب إلى فرعون إنه طغى, اے موسیٰ آپ جائیے فرعون کے پاس, سرکش ہو گیا. اب سرکشی اس کی حد تک بڑھ گئی تھی, سفاکیت آ گئی تھی کہ وہ ہر ماں کا, یعنی 1 سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو زندہ رکھتا تھا, 1 سال والوں کو ذبح کرتے. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم, وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا. یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت کی ایج سے اندازہ کریں تو فرعون نے 20 سال ماؤں کی گودیں اجاڑ دی.
پیدا ہونے والے بیٹوں کو زندہ اس کے سامنے گلا کاٹ دے. جی وہ عادت بڑھتی 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 سرکشی بڑھ گئی. اب اس حد تک بڑھی کہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا. جب اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا جو جواب ہے نا، اب فرماتا ہے قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ میرے سینے کو کشادہ کر، اے اللہ میری زبان کو بہترین کر دی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، معاملے کو آسان کر، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا تاکہ میرے معاملے میں شرکت کرے. آخر میں کہتے ہیں کئی نسبحہ کا کثیرا، پھر ہم دونوں مل کر تیری کثیر تسبیح کریں گے. اب وہاں جو تسبیح کا لفظ اللہ نے فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا، تو تسبیح کیا تھی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جا کر اس کے دربار میں مسلح تو بچھانا نہیں تھا، وہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا تھا. وہ اس کفر کے نظام کو توڑنا تھا، ظلم کے نظام کو توڑنا تھا جو بنی اسرائیل پر ہو رہا تھا. اس کام کو اللہ نے تسبیح کہا، اور ایک نبی کی تسبیح کہا ہے. نبی کے ساتھ ہارون علیہ السلام، ان کے بھائی جو نبی بنائے جا رہے ان کی تسبیح کہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کو موقع ملتا ہے کہیں حق بات کرنے کا اور آپ کر جاتے ہیں، آپ اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں، تو آپ نے اپنی عبادت کی اور آپ نے اپنی تسبیح ادا کی، وہ بھی تسبیح میں شمار ہوتا ہے، وہی تسبیح کی. اور اگر آپ وہاں پہ خاموش ہو گئے تو اللہ نے موقع دیا، جیسے سورج ہو کر روشنی نہ دے تو ضائع ہو گیا نا. اسی طرح انسان اپنی اس ذمہ داری کو حق کے ساتھ ادا نہ کرے تو اس کا بھی تسبیح کا جو موقع ملا تھا عبادت کا، وہ رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحبہ، یہ ایک واس ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہم اپنے کل کے پروگرام میں دوبارہ اسی ٹاپک پر بات کریں گے، عنوان پر بات کریں گے. بہت شکریہ ابھی کے لیے. ناظرین، ابھی ہم بات کر رہے تھے انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے اور تخلیق انسانیت کیوں کی گئی، اور کل کے پروگرام میں بتائیں گے کہ انسان کی تخلیق کے مقاصد میں مزید اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں. کیا صرف عبادت ہی اس کا مقصد ہے یا اور بھی کچھ مقاصد ہیں؟ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اور کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ اسی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. شکریہ ادا کر کے. اچھا مجھے آپ 7 منٹ میں بتایا کریں، آپ نے مجھے 9 منٹ میں بتایا. نہیں 7 منٹ میں بتایا. وہ پھر اب وہ جب انہوں نے بات شروع کر دی تو پھر آپ نے مجھے کہا نا، آپ مجھے 7 منٹ بتاتے، میں 9 منٹ سے پہلے ہی اس کو کر دیتا. نہیں مجھے 7 منٹ بتایا کریں. چلیں. بہت شکریہ پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ. ہم بات کر رہے تھے آج انسان کی تخلیق کے حوالے سے، اور کل اسی عنوان کے اوپر مزید روشنی ڈالیں گے، مزید اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.